بایوگرافی فلم کے ناظرین خوش آمدید۔ ناظرین کرام، آج کی میری یہ ویڈیو حاتم طائی کے متعلق ہوگی۔ عرب کے جاہلی دور کا نامور شاعر غیر معمولی شجاعت و سخاوت کی وجہ سے مشہور ہے۔ عربی زبان میں کسی کی سخاوت و فیاضی بڑھا چڑھا کر بیان کرنی ہو تو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص حاتم سے بھی زیادہ سخی ہے۔ اردو میں بھی اسی طرح کہا جاتا ہے۔ عہد اسلام سے کچھ عرصہ قبل مرا، اس کی بیٹی صفانہ عروج اسلام کے زمانے میں گرفتار ہو کر دربار نبوت میں پیش ہوئی تو اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے باپ کی فیاضیوں اور جود و کرم کا تذکرہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو رہا کرنے کا حکم دیا اور ارشاد فرمایا کہ حاتم اسلامی اخلاق کا عمل تھا۔ حاتم کا دیوان پہلی بار رزق اللہ حسنون نے لندن سے 1876 میں شائع کیا۔ 1857 میں دیوان کا ترجمہ جرمن زبان میں چھپا۔ حاتم کے بیٹے عدی بن حاتم نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حاتم طائی کے حالات زندگی کے بارے میں ذکر کریں گے۔ حاتم ابن عبداللہ بن سعد بن احزم بن ابی اخزم الطائی کا والد بچپن میں ہی فوت ہو گیا تھا۔ اس کی ماں نے اس کی پرورش کی۔ وہ بڑی دولت مند خاتون تھی اور نہایت فیاض تھی، اپنی تمام ملکیتی چیز سخاوت کر دیتی تھی۔ ایک دفعہ اس کے بھائیوں نے اس کا تمام مال روک لیا اور اسے 1 سال تک قید رکھا۔ انہوں نے سوچا کہ اسے فاقے کا مزہ چکھائیں اور مال و دولت کی قدر و قیمت بتائیں، اور جب اسے چھوڑا تو اس کے مال میں سے تھوڑا سا حصہ دیا۔ اتنے میں بنو حوازن کی ایک تنگ دست خاتون اس کے پاس فریاد لے کر آئی تو اس نے وہ سارا مال اسے دے دیا اور کہنے لگی کہ جب میں نے بھوکا رہ کر اس کی تکلیف دیکھی ہے، اس وقت سے میں نے قسم کھا لی کہ کسی سائل سے کوئی چیز نہ چھپاؤں گی۔ اس سخی ماں نے حاتم کی تربیت کی اور اس عادت کا اسے وارث بنایا اور اسے سخاوت کا دودھ پلایا۔ وہ جوان ہو کر بڑا سخی بنا۔ وہ سخاوت سے ہی دل بہلاتا اور اس میں اس قدر مبالغہ کرنے لگا کہ جنون کی حد تک پہنچ گیا۔ یہ اپنے دادا کے پاس رہتا تھا۔ چھوٹی سی عمر تھی، اپنا کھانا لے کر باہر نکل جاتا۔ اگر کوئی کھانے والا ساتھ مل جاتا تو ساتھ مل کر کھا لیتا ورنہ اپنا کھانا پھینک آتا۔ حاتم کا دادا ایسی سخاوت کو ناپسند کرتا، چنانچہ دادا نے اسے اونٹوں کی نگرانی پر لگا دیا۔ ایک دن عبید بن الابرز، بشیر بن ابی حازم اور نابغہ زبیانی نعمان کے پاس جاتے ہوئے اس کے پاس سے گزرے اور اس سے مہمانی کا مطالبہ کیا۔ اس نے ایک کے لیے ایک ایک اونٹ ذبح کیا، حالانکہ وہ انہیں جانتا بھی نہیں تھا۔ جب انہوں نے اپنے نام بتائے تو سارے اونٹ ان میں تقسیم کر دیے۔ وہ تقریباً 300 تھے اور خوشی خوشی گھر آیا، دادا کو مبارکباد دی، کہنے لگا میں نے دائمی عزت کا ہار آپ کے گلے میں ڈال دیا ہے۔ پھر جو کچھ ہوا پورا قصہ سنایا اور دادا نے یہ معاملہ سن کر کہا اب تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتا۔ حاتم نے کہا مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ پھر یہ اشعار کہے، میں تنگ دستی اور نداری میں لوگوں سے اجتناب کرتا ہوں اور مالداری کی حالت میں ان کے ساتھ مل جل کر رہ سکتا ہوں اور اپنے سے غیر آہنگ شکل ترک کر دیتا ہوں۔ میں اپنے مال کو اپنی عزت و آبرو کے لیے ڈال بنا لیتا ہوں اور جو بچ رہتا ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں۔ مجھے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا کہ دادا اپنے اہل و عیال کو لے کر چلا گیا اور مجھے گھر تنہا چھوڑ دیا کہ میرے ساتھ میرے گھر والے نہیں ہیں۔ حاتم کی سخاوت کے چرچے گھر گرام ہو گئے اور اس کی سخاوت و فیاضی کی داستانیں ضرب المثل بن گئیں۔ اس زبان میں بڑے بڑے عجیب و غریب قصے بیان کیے جاتے تھے، جن میں اکثر صرف زیب داستان کے لیے بڑھا چڑھا کر پیش کیے جاتے تھے۔ حاتم کی سخاوت کے قصے اس طرح بنائے گئے کہ جس طرح امیہ کے اشعار دیر کے بارے میں، انترا کے فخر و حماسہ میں، ابو عطاہیہ کے زہد میں اور ابو نواس کے فحش و بے حیائی میں گڑھ لیے گئے ہیں۔ پہلے وہ کسی مقصد کے لیے شعر کہتے ہیں، پھر وہ جس کے مضامین اور اسلوب سے مطابقت رکھتے ہوئے اس شاعر سے منسوب کر دیتے ہیں۔ ابن عرابی کے مطابق حاتم ہر میدان میں کامیاب ہوتا ہے۔ جب جنگ کرتا تو وہ غالب آ جاتا، جب وہ مقابلہ کرتا ہے تو سبقت لے جاتا ہے، جب وہ جوا کھیلتا ہے تو وہی جیتتا ہے۔ جب ماہ رجب کا چاند نظر آتا، زمانہ جاہلیت میں خاندان مدر رجب کے مہینے کو بہت باعزت اور محترم گردانتے تھے۔ حاتم ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتا اور لوگوں کو کھانا کھلاتا اور لوگ اس کے پاس جمع ہو جاتے تھے۔ حاتم نے نوار نامی عورت سے شادی کی، پھر یمن کے بادشاہ کی بیٹی معاویہ بنت افرز سے نکاح کیا
ان دونوں بیویوں سے اس کے 3 بچے عبداللہ، صفانہ اور عدی پیدا ہوئے۔ آخری دنوں میں اسلام کا زمانہ پایا اور اسلام سے فیض یاب ہوئے۔ حاتم اس طرح لوگوں کو کھانا کھلاتا رہا اور مال لٹاتا رہا، اور وہ 578 عیسوی میں اس دار فانی سے رخصت ہو گیا۔ ناظرین اکرام، حاتم طائی کے اخلاق و عادات کے بارے میں ذکر کریں گے۔ حاتم ایسے اعلیٰ اخلاق کا مالک تھا جس کی نظیر زمانے جاہلیت میں نہیں ملتی تھی۔ وہ نہایت خاموش طبع، نرم دل اور حد درجہ با مروت تھا۔ اس سلسلے میں وہ کہتا ہے، میری عمر کی قسم، میں نے کتنے اکلوتے بیٹوں کو پناہ دی، پھر نہ انہیں قتل کیا اور نہ قید کیا، اور میں نے کبھی اپنے چچا زاد پر ظلم نہیں کیا کہ میرے بھائی موجود ہوں اور اس کے بھائیوں کو زمانے نے ختم کر دیا ہو۔ حاتم کی بیٹی صفانہ جب قیدیوں میں قید ہو کر آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑی ہو کر رہائی کی درخواست کی اور کہنے لگی، میرا باپ قیدیوں کو آزاد کراتا تھا، حقوق کی حفاظت کرتا تھا، مہمان نواز تھا اور مصیبت زدہ کی پریشانیوں کو دور کرتا تھا اور کھانا کھلایا کرتا تھا۔ اس نے ضرورت مند کو کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ صفات مومن کی ہیں، تیرا باپ اگر مسلمان ہوتا تو ہم ضرور اس پر رحمت بھیجتے، اور فرمایا اس کو چھوڑ دو کیونکہ اس کا باپ مکارم الاخلاق کو پسند کرتا تھا۔ زبان دل کی ترجمان ہوتی ہے اور شاعری احساسات کا آئینہ ہوتی ہے۔ مذکورہ تفصیل میں حاتم کے جو اخلاق و عادات کا ذکر کیا ہے وہی اس کی شاعری میں اثر انداز اور رواں دواں نظر آتے ہیں۔ اس کے الفاظ آسان و نرم، اس کا اسلوب پختہ و محکم، اور اس کا موضوع اعلیٰ و برتر ہے۔ اس کی مثال بدوی شعراء میں بھی نہیں ملتی۔ اس بنا پر ابن عرابی نے کہا تھا کہ اس کی سخاوت اس کی شاعری کے مشابہ ہے۔ اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ اس کی شاعری ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ شکریہ۔